آج 9 رجب دوسرا جمعہ مبارک کا دن آ چکا ہے۔ اگر گھر میں دولت رکھنے کی جگہ موجود ہے تو آج یہ وظیفہ ضرور پڑھ لینا۔ 3 منٹ بعد معجزہ دیکھ لینا۔ 10 کروڑ بھی مانگو گے تو اللہ وہ بھی دے گا۔ آگے پیچھے دولت ہی دولت ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 9 رجب دوسرا جمعہ مبارک کے دن کا یہ چھوٹا سا وظیفہ آپ کو لاکھوں کروڑوں کا مالک بنا دے گا۔ آپ کے گھر میں کاروبار میں اللہ پاک برکتیں، فضیلتیں اور وسعتیں عطا فرمائے گا۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جو بندہ ماہ رجب کی 9 تاریخ جمعہ کے دن یہ وظیفہ پڑھ لیتا ہے اس کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں۔ یہ وظیفہ سارے نصیبوں کو کھول دیتا ہے۔ جو بندہ بھی یہ وظیفہ پڑھتا ہے وہ اللہ پاک کے قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت اسے اپنے قریب کر لیتا ہے، اتنا قریب کرتا ہے کہ اسے اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ اور جب اللہ رب العزت کسی کو اپنا دوست بنا لے تو پوری دنیا اکٹھی ہو کر بھی اگر اس کو نقصان پہنچانا چاہے تو وہ نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اللہ رب العزت کے دوست ہونے کی، ولی ہونے کی شان ہے۔ یہ وظیفہ آج جو بندہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لے گا، رب کریم پورے سال کی رحمتوں برکتوں سے مالا مال فرما دے گا۔ یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ اگر کوئی بندہ صرف ایک بار پڑھتا ہے تو پورے سال کی کامیابیاں اس کے قدم چومتی ہیں۔ پورے سال کا رزق اور دولت صرف ایک دن کا یہ وظیفہ پڑھنے سے مل جائے گا۔ اگر آپ اپنی زندگی سے مشکلات کو، پریشانیوں کو نکال کر ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی جس میں ہر قدم پر کامیابیاں مقدر ہو جائیں، جس میں نہ رزق کی تنگی ہو، نہ بیماریاں ہو، نہ پریشانیاں ہو، نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، تو آج ماہ رجب کی 9 تاریخ جمعہ کے دن یہ وظیفہ لازمی پڑھنا۔ اگر میرا بس چلتا میں آپ میں سے ہر ایک کو بازو سے پکڑ کر مصلے پر بٹھاتا اور کہتا کہ آج کا دن برکت والا دن ہے، عظمت والا دن ہے، قبولیت والی گھڑیاں ہیں، یہ موقع ہاتھ سے جانے مت دینا۔ آج کے دن کو اگر لاپرواہی سے گزار دیا، دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کر گزار دیا تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا۔ اور اگر چند منٹ نکال کر یہ خاص وظیفہ پڑھ لیا تو رب کریم پورے سال کے نصیب کو چمکا دے گا، پورے سال کی خوشیاں آپ کی جھولی میں ڈال دے گا۔ بدبخت ہے، بدقسمت ہے وہ بندہ جو آج چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ نہیں پڑھے گا۔ آپ کو جو بھی کام ہے، آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں، لیکن آج کے دن یہ وظیفہ آپ نے لازمی پڑھنا ہے۔ یہ آج کا مجرب اور مستند عمل ہے۔ یہ آج کے دن کا ایک ایسا نایاب عمل ہے کہ ہر کوئی سینے کا راز نہیں بتاتا۔ آج وہ وظیفہ لے کر آیا ہوں جس سے لاکھوں لوگوں کی حاجتیں، پریشانیاں دور ہو گئی ہیں، جس سے لاکھوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہے۔ آج کا دن بڑا برکت والا دن ہے۔ آج مانگ لو کیا مانگتے ہو۔ آج مانگنے والا اگر خزانے بھی مانگے گا، من پسند نوکری مانگے گا تو میرا رب غیب سے عطا فرمائے گا۔ آج نصیب اور تقدیر لکھوانے کا وقت ہے۔ یہ وقت ہاتھوں سے نکل گیا تو پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ آج جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ لازمی پڑھ لیجئے گا۔ پتہ نہیں پھر یہ موقع اگلے سال ملے یا نہ ملے۔ اللہ پاک نے آج کی جو قبولیت کی گھڑیاں ہمیں عطا فرمائی ہیں، ان قبولیت کی گھڑیوں کو دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کر مت گزارنا۔ آپ دنیا جہاں کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ سعودی عرب سے ہیں، آپ بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال، مسقط، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں 9 رجب جمعہ کا دن آ جائے تو آپ نے دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر اس وظیفے کو لازمی پڑھنا ہے۔ آپ نے اس وظیفے کو کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ آپ چاہے صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ دکان پر ہیں، دکان میں پڑھ لیں، دفتر میں ہیں، دفتر میں پڑھ لیں، کاروبار میں ہیں، سفر میں ہیں، چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن 9 رجب جمعہ کے دن کا یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ تو آئیے ناظرین، آپ جان لیتے ہیں کہ آپ نے یہ عمل کرنا کس طریقے سے ہے۔ عمل کو ذرا دھیان سے ملاحظہ فرما لیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 9 رجب المرجب دوسرا جمعہ مبارک کا پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مصلے پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت سب سے زیادہ ہے۔ حصول برکت،
اور ثواب کی نیت سے ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہوتا ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہوتی ہے۔ کوئی مقروض ہے، قرض سے نجات چاہتا ہے، کوئی من پسند نوکری چاہتا ہے، من پسند شادی کرنا چاہتا ہے، جس کو جو چاہیے جتنا چاہیے۔ اپنے تمام مقاصد کو ذہن میں رکھیں، اپنے تمام مقاصد کی نیت کر کے آپ نے اس عمل کو پڑھنا ہے۔ اگر آپ بے روزگار ہیں تو روزگار کے لیے پڑھ لیں، کرائے کے مکان پر رہتے ہیں، اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پڑھ لیں۔ الغرض کسی بھی مقصد، کسی بھی حاجت کے لیے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ اپنے خاص مقصد کی نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور یوں محسوس کرنا ہے جیسے دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم، آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا، اس عمل کو پڑھتے دوران آپ نے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی اور نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے۔ اب آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ رب العزت کا ایک صفاتی نام ہے، وہ نام یا غنیو ہے۔ آپ نے پہلے نمبر پر یا غنیو کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ یا غنیو کا مطلب ہے اے مالدار بنانے والے، رزق دینے والے۔ جب بھی رب کو رب کے نام سے پکارا جاتا ہے تو رب کی ذات اپنے ناموں کی فضیلت اور برکت سے اپنے نام یا غنیو کے طفیل غنی کر دیتا ہے۔ اور غنی ہونا کیا ہے کہ آج ایک بندہ جس کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، جس کے گھر میں ایک وقت کا کھانے کو ہے اور دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے، جس کے گھر میں ہر وقت رزق کی کمی، لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، تو وہ آج اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ لے۔ اللہ رب العزت کا یہ مبارک نام یا غنیو پڑھنے سے رب کی ذات آپ کو غنی کر دے گی۔ آپ نے یا غنیو کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ یا غنیو 1 بار ہو گیا، یا غنیو 2 بار ہو گیا، یا غنیو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا غنیو کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 100 بار پڑھنا ہے۔ پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ پڑھیے گا، آپ نے 100 بار ہی پڑھنا ہے۔ بعض اوقات بندہ جلد بازی میں زیادہ پڑھ لیتا ہے، 101 بار یا 102 بار۔ بعض وظیفے ایسے ہوتے ہیں جن کی تعداد اگر 100 ہے تو 100 بار ہی پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کو اگر آپ رزق کے لیے پڑھیں گے تو زیادہ بہتر ہے۔ رزق کے علاوہ بھی آپ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ جب آپ یا غنیو کو 100 بار پڑھ لیں تو اس کے بعد پھر آپ نے دوسرے نمبر پر کیا پڑھنا ہے؟ آپ نے دوسرے نمبر پر ایک قرآنی سورت پڑھنی ہے جسے دولت کا خزانہ کہا جاتا ہے، جسے کامیابی کا راز کہا جاتا ہے۔ وہ سورت سورہ کوثر ہے۔ یاد رکھیے گا، یہ رزق اور دولت کا خاص اور شرطیہ عمل ہے۔ اگر آپ کے کاروبار میں رکاوٹیں ہیں، آپ کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، آپ کے کسی بھی کام میں پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، آپ کا کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، کامیابیاں ہاتھوں سے نکل جاتی ہیں، ہر پریشانی کا آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے، ہر قدم پر آپ کو مشکلات کا سامنا ہو رہا ہے، یہ صورت آپ کی تمام پریشانیوں کا خاتمہ کرے گی، رستوں کی رکاوٹوں کو ہٹائے گی، بندشوں کو توڑے گی، نظر بد ختم کرے گی، آپ کی زندگی کو اجاگر کرے گی، آپ کے نصیبوں کو کھولے گی، راستوں کی رکاوٹیں ہٹائے گی، اور جو آپ پر نظر بد ہو جاتی ہے، لوگ حسد کرتے ہیں، جو ان تمام چیزوں کو ختم کرے گی وہ یہ سورہ مبارکہ ہے۔ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ سورہ کوثر کو آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار سورہ کوثر پڑھتے ہی رزق اور دولت خود چل کر آپ کے پاس آئے گا۔ آپ جس مقصد کے لیے پریشان بیٹھے ہیں، آپ جس رزق اور دولت کے لیے پریشان بیٹھے ہیں، وہ پریشانیاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ 11 بار سورہ کوثر پڑھنے کے بعد اب آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر ایک اور وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے۔ وہ صفاتی نام یا حفیظ یا سلامو ہے۔ یہ دونوں نام آپ نے اس لیے پڑھنے ہیں کہ آپ کی جو کامیابیاں ہیں وہ ہمیشہ کے لیے سلامت رہیں، اور یہ وظیفہ تب تک اثر کرے گا جب تک آپ تکبر نہیں کرتے، جب تک آپ اللہ پاک کی معرفت میں زندہ رہتے ہیں، اللہ پاک کے جو بندے ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، تب تک اس وظیفے کی آپ کو تاثیر ملے گی۔ اب آپ نے یا حفیظ یا سلامو کو کس طریقے سے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ یا حفیظ یا سلامو 1 بار ہو گیا، یا حفیظ یا سلامو 2 بار ہو گیا، یا حفیظ یا سلامو 3 بار ہو گیا۔
اس طرح سے آپ یا حفیظ یا سلامو کو دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ 7 بار یا حفیظ یا سلامو پڑھنے سے آپ کی کامیابیوں کی حفاظت ہو جائے گی۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں پھر 3 بار درود پاک لازمی پڑھیے گا جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو بلند کریں اور جو مانگنا چاہتے ہیں مانگیں۔ یہ آج کا خاص الخاص اور شرطیہ وظیفہ ہے۔ جو آپ کی حاجات ہوں، جو آپ کی خواہشات اور مقاصد ہوں، وہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ الہی میں پیش کرنے ہیں۔ انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیاں حل کر دے گا اور آپ کی جو بھی حاجات ہیں وہ پوری کر دے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمیشہ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔